Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ اس وقت ساری امت مسلمہ رمضان المبارک کی تیاری میں لگی ہوئی ہے۔ یہ موسم رمضان المبارک کی آمد کی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں۔ کتنی چیزیں دی گئی ہیں؟ 5 چیزیں دی گئی ہیں۔ ایسی 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک والزعفران، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی رہتی ہیں اور افطار کے وقت تک دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شب مغفرت، شب بخشش کیا شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جائے۔ اعطوا الاجیر قبل ان یجف عرقہ، مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ تو کہا دستور ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمایا جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی، اور دیگر پہلی امت کے روزہ داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ یہ امت اخیرہ، امت محمدیہ کو نصیب ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔ کیا فرمایا؟ اول تو یہ فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے حق تعالی شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لفظ کے مطلب میں علماء عظام نے 8 قول فرمائے ہیں، جن میں 3 قول راجح ہیں۔ اول یہ کہ حق تعالی شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ ثواب اور خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ دوسرا قول یہ فرمایا کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزہ دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بہتر ہوگی وہ آ رہی ہوگی۔
تیسرا مطلب یہ فرمایا کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات باب المحبت سے ہے۔ جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فریفتہ کے لیے ہزار خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ مجنوں کو لیلا سے حقیقی محبت تھی تو لیلا کی گلی سے گزرنے والے کتے کو بھی بوسہ دیتا تھا اور کہتا تھا، ارے تمہیں معلوم ہے اس کی قیمت؟ یہ میرے محبوب میرے لیلا کی گلی سے ہو کر کے آ رہا ہے، پتہ نہیں اس کے پاؤں کہاں کہاں لگے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جہاں لیلا پاؤں رکھی ہوگی وہیں پر یہ بھی پاؤں رکھا ہوگا، لہذا اس کے پاؤں کو وہ چومتا تھا۔ تو یہ محبت کی بات ہے۔ کہا کہ جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فریفتہ کے لیے ہزار خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ مقصود روزہ دار کا کمال تقرب ہے کہ بمنزل محبوب کے بن جاتا ہے۔ روزہ حق تعالی جل شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں مگر روزہ کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالی عطا کریں گے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا، یا خود ہی میں اس کا بدلہ ہوں۔ میں روزہ کا بدلہ میں خود اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ تو میرے دوستو، محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزہ کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر روزہ بھی ہمارا روزہ ہو، یہ بات تو اسی وقت ہوگی جبکہ روزہ بھی روزہ ہو۔ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں ہے، بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر روزہ رکھا جائے اور روزے کی حفاظت کی جائے۔ روزہ زبان کی، روزہ کان کی، اور روزہ ناک کی، اور روزہ جو ہے دماغ کی، اور روزہ سارے جسم خیالات کی، ہر عضو کا روزہ ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے اور اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرے۔ جبھی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر اس کے آداب کی رعایت رکھ کر اگر روزہ رکھا جائے تو بندہ متقی بن جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اگر ہم آداب کی رعایت رکھتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو ہمارا روزہ روزہ ہوگا۔ دوسری خصوصیت مچھلیوں کے استغفار کی ہے۔ اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے جب حق تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، ارے اعلان کر دے کہ میرا فلاں بندہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، اے دنیا کی ساری مخلوقات تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حق تعالیٰ کا ارشاد اعلان کی شکل میں فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم سبھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں، فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ بس اس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور عام قاعدہ کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہو جاتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں، اور گویا بر یعنی خشکی سے تجاوز ہو کر بحر یعنی سمندر تک جو ہے اس کی محبت پہنچ جاتی ہے۔ یعنی بر یعنی خشکی سے متجاوز ہو کر بحر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہا ہے۔ ساتھ ہی
ساتھ ہی ساتھ جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بھی بطریق اولا معلوم ہو گیا۔ تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا ہے، سجایا جانا۔ یہ بھی بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان المبارک کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور قاعدے کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بھلا ہمارے یہاں شادیوں کا اہتمام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین کا قید ہو جانا ہے کہ جس کی وجہ سے گناہوں سے، معاصی سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے اور معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کے کثرت کا مقتضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے اور پاؤں چوٹی کا زور ختم کر دیتے، اور اس وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینہ میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ۔ لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ ہے کہ مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی، کتنے کبابی ایسے ہیں کہ رمضان المبارک میں خصوصیت سے نہیں پیتے اور سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی گناہوں میں خلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کے سرزد ہونے سے اس حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کا اثر ہو تو کچھ خلجان نہیں، اس لیے کہ اگرچہ معاصی شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں، مگر سال بھر تک ان کے ساتھ میل جول اور اختلاط اور زہریلے اثر کے جماؤ کا ایسا اثر ہوتا ہے، زہریلے اثر کے جماؤ کی وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس درجہ مانوس اور متاثر ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سی شیطان کی غیر حاضری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہی خیالات اپنی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، ایک دوسری طبیعت بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رمضان میں بھی انہی سے زیادہ صدور میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ لگا رہتا ہے، اور اگر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا قلب رفتہ رفتہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب کوئی صحیح بات صحیح نظر نہیں آتی، گناہ نظر نہیں آتا، پھر خیر کی بات اس کے قلب تک نہیں پہنچتی۔ بہرکیف ہر شخص اس کو غور کر سکتا ہے اور تجربہ کر سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے لیے یا کسی گناہ سے بچنے کے لیے اتنے زور نہیں لگانے پڑتے جتنے کہ غیر رمضان میں پڑتے، تھوڑی سی ہمت اور توجہ کافی ہو جاتی ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے خیال فرمایا کہ شاید یہ رات شب قدر کی ہوگی، اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہمیں دل کھول کر اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ آج کتنے ایسے بندے ہیں جو رمضان المبارک کا اہتمام نہیں کرتے، عام دنوں کی طرح وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، رمضان آیا گزر گیا۔ ارے میرے بھائیوں، اللہ کی لعنت کو کیوں لے رہے ہو؟ رسول اللہ کی لعنت کو کیوں لے رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین کو
کیوں لے رہے ہو؟ حدیث پاک میں اس کی سخت جو ہے وعیدیں آئی ہیں. اللہ ہمیں اور تمہیں توفیق عطا فرمائے، اس آنے والے ماہ سیام کی قدر نصیب فرمائے. آمین.